سلسلہ قادریہ کی وہ عظیم خانقاہ جسے دنیا کالپی شریف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت سرکار جس بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے مشائخ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ان کے شیخ کی بارگاہ میں خانہ دل کو زیادے روئے ایما کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، اور پھر فوراً کالپی شریف پہنچتے ہیں اور جس دسترخوان سے بھیک مانگتے ہیں وہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف ہے۔ کہتے ہیں کہ خانہ دل کو زیادے روئے ایما کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس دسترخوان کو بریلی کے امام نے قسم خدا کی پسند فرمایا اور دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، تو ذرا سا ان مشائخ کی کانفرنس میں قسم خدا کی آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ وقت کا امام اس بارگاہ سے فیض لے کر کے الحمدللہ پوری دنیا میں ایسے آج اس کے چرچے ہیں کہ آپ جدھر چلے جائیے، وہ سرزمین ہندوستان ہو یا اور دیگر ممالک ہوں۔ میں تو الحمدللہ ابھی چند دن پہلے بارگاہ رسول سے حاضری کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں، میں نے وہاں بھی امام عشق و محبت کے چرچے پائے۔ لوگ دنیا کے UK کے، جارڈن کے لوگ، پاکستان کے لوگ، دیگر ممالک کے لوگ، کوئی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ رہا ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کہیں عشق محبت کے نعرے لگ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف صدقہ عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ بریلی کے امام نے ہمیں یہی تو پیغام دیا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ارے میں اردو ہی تو بول رہا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ زبان کون سی پسند کرتے ہیں، لیکن اگر میری بات کہیں سے اچھی لگے اور دل کی بات دل تک پہنچ جائے تو آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ بس 2-3 منٹ مجھے اور برداشت کریں اور پھر میں نام کا انتخاب کروں گا۔ جو مہمان شعراء کرام آپ کے اس منبر پر تشریف رکھتے ہیں ان کے نام کا اعلان کروں گا، لیکن ذرا سا ابھی آپ ذرا سا اور بیداری پیدا کریں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، اور مائک بھی ہمارے بھائی کا بہت اچھا بول رہا ہے، یہ مائک سے بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نوٹوں سے بھی شاعروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ساؤنڈ سروس والے، ایسے تو ہم لوگ ساؤنڈ سروس والے کو انعام دیتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم پایا گیا ہے کہ آپ بھی شاعروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ لوگ آمین کہہ دیجئے، میرے بھائی کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ ترقی تو کرے گا نا میرا بھائی، تو شہر کا نام ہوگا آپ کے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علماء کی خاص توجہ اور دعا دل کی گہرائی سے۔ ارے ماشاءاللہ، تب تو میرا پیر بھائی ہے، سبحان اللہ، میرا پیر بھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تاج الشریعہ کے دیوانے جہاں رہتے ہیں نا، سماعتوں کے لیے لہجہ جدید ہوا، فضول گوئی سے ہر حال میں بعید ہوا، میری نگاہ میں وہ خوش نصیب ہے لوگو حضور تاج شریعت سے جو مرید ہوا۔ حضور تاج شریعت سے جو حضور تاج شریعت سے جو مرید ہوا۔ تو تیار ہے نا آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اچھا، اناؤنسر کو بھی آپ کے کلکتہ میں انعام دیا جاتا ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ تاج رضا صاحب اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے، اور چاند بھائی ہمارے بڑی اچھی نقابت کر رہے تھے، اشعار بھی بہت اچھے پڑھ رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ، دراصل بات یہ ہے، میں نظامت کرتا ہوں، پہلے میں سوچتا تھا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ آپ کچھ بھی فن اپنا لیجئے گا کہ لیکن نظامت کی دنیا میں قدم نہ رکھیے گا،
لیکن پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار ناظم بننا اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ شرف تو کم سے کم حاصل ہے کہ بعد نماز عشاء سے لے کر کے الحمدللہ میں ممبر پر صبح تک رہتا ہوں، تو کم سے کم ممبر رسول پر مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس درمیان میں ہماری زبان نہ جانے کتنے بار سبحان اللہ کہتی ہے، درود شریف کا ورد کرتی ہے، تو یہ سعادت تو میرے حصے میں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو یہ بہت اچھا فن ہے۔ اگر یہ تصور کریں کہ یہ محفل رسول ہے اور میرے مصطفیٰ یہاں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، تو ذرا سا اب میں آپ سے بس دل کی گہرائی سے کہ گرجتے بادل، گھنے جنگل، بلبل کا ترنم، کلیوں کا تبسم، چمکتی بجلیاں، لہلہاتی کھیتیاں، سمندر کی موجیں، دریا کی لہریں، فلک کی نیلاہٹ، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ، ستاروں کی دمک، سورج کی کرن، پتوں کی حسینی، شاخوں کی نزاکت، خار کی دھاریں، تنے کی طاقت، قمر کی قمری، سورج کی ضیائیں، بہار کا موسم اور چلتی سی سبائیں، رمق دمک چمک اور یہ چمکارے، چہک مہک سسک اور یہ سیارے، حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں آقا تیرے نور کے مظہر سارے ہیں۔ اہل زبان بولیں گے سبحان اللہ، باقی سب خاموش رہیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں، آقا تیرے نور کے مظہر سارے ہیں۔ وسیم بھائی بریلی کے امام نے قسم خدا کی ہم سنیوں کو عقیدہ دیا اور بات ختم کر دی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہت بہت اللہ سلامت رکھ۔ کچھ آواز آپ کی کمزور کہیں سے پڑ رہی ہے، اگر یہ کمزور پڑے تو اللہ نے مجھے وہ سینہ دیا ہے کہ ماشاءاللہ میں اس کی فکر بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو ان بزرگوں کا چاہنے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ حضور محدث اعظم ہند خطاب فرماتے تھے تو سرکار مفتی اعظم ہند 1 کلومیٹر دوری سے آپ کے خطاب کو سنتے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو۔ آج شیخ کامل، مرشد کامل، شیخ طریقت، پیر طریقت، سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی گلے گلزار قادریت حضور الشاہ علامہ سید غیاث الدین میاں صاحب قبلہ قادری ترمذی خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و خانقاہ سلطانیہ چورا شریف سرکار کی سرپرستی میں آج مشائخ کالپی کانفرنس سرزمین کلکتہ میں منعقد ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا دل کی گہرائی سے ان احباب کی موجودگی میں اب میں گزارش کروں، بریلی شہر، سبحان اللہ، بریلی کا نام آئے تو دیوانے خاموش رہیں، ذرا دل سے بولو نا یار سبحان اللہ، ارے ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ۔ میں دھیرے دھیرے سمجھ میں آؤں گا، آپ میں ہلکے میں مت لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ میں غازی سرکار کے ہاں سے تعلق رکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ ہلکے میں مت لیجئے گا، پہلی بار آیا ہوں تو آپ کو سمجھ کر کے تبھی جاؤں گا۔ ہاں میں دعا کروں گا کہ اللہ ہماری ملاقات یادگار ملاقات میں تبدیل کر دے۔ یہ وسیم بھائی ہیں ہمارے فیضان کالپی شریف سے الحمدللہ مالا مال ہے، ذرا دل سے ایک بار اور کہیے یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر پڑھوں گا اور اہل علم کی توجہ دل کی گہرائی سے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، اما نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرات آئیے ہم اور آپ خیالات کے پر لگائیں اور اوان بھرے اس سرزمین پر نشیمن بنا لیں جہاں گنبد خضرا ہے، روضہ اطہر ہے، جالی مبارک ہے، دربار رسول سے نسبت رکھنے والے منبر و محراب ہے، ریاض الجنت ہے جو ہم عاشقوں کا مرکز عقیدت ہے، جہاں کا قطرہ قطرہ عظیم المرتبت ہے، جہاں کے چرند و پرند بھی قابل عزت ہیں، جہاں کی خاک
اہل ایمان کی معراج مسرت ہے، جس دیار میں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستانی جیسے مقربان خدا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں گا بھلا میں کیسے قدم، تو خاک در سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی۔ مارے ادب و احترام کے ساتھ میں اللہ کے یہ نیک بندے بارگاہ رسول میں پہنچ کر کے اپنی سانسیں روک لیتے ہیں، اسی کو علامہ عاصی غازی پوری فرماتے ہیں، اے پائے نظر ہوش میں یا کوئے نبی ہے، آنکھوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جیسے عاشق صادق دیار رسول میں پہنچ کر کے کیسے خاموش رہتے، پکار اٹھے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ بیکل اتساہی حجاج کرام کو آگاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مکہ ہے جہاں دیوانگی بھی حسن ایماں ہے، اگر طیبہ میں دامن ہوش کا چھوٹا تو سب چھوٹا۔ اسی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے شاعر اہل سنت برادر گرامی وقار جناب غلام غوث غزالی جو بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت پورے ملک کے جلسوں اور مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت بنے ہوئے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ سے نوازے جا رہے ہیں۔ جناب غلام غوث غزالی بریلوی تشریف لا رہے ہیں، یہ انتظامیہ کے لوگ مبارکباد کے مستحق، دربار عشق ہم نے سجایا ہے کمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو۔ اگر یہ فکر رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اپنے آنے والے مہمان شاعر کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر! دیکھیے اللہ نے جنہیں ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں کو اٹھائیے تاکہ یہ گواہ بن جائیں میدان محشر میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، نعرہ لگائیے، نعرہ لگائیے۔ خلیفہ حضور سرکار غیاث ملت کی آمد ہو رہی ہے، علامہ ریاست نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر! اچھا جب علماء منبر پر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ جو کچھ بھی ملے گا یہ ادب کی برکتیں آپ کو ملیں گی، میرے بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت علامہ مولانا ریاست نوری صاحب قبلہ رائے پور چھتیس گڑھ سے تشریف لائے ہیں، حضرت سے آپ کل ملاقات کر چکے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعرہ لگائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ کو اٹھایا کیجئے تاکہ یہ میلاد رسول میں گواہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب میدان محشر میں ہم حاضر کیے جائیں گے اللہ کے حضور تو قسم خدا کی ہماری زبانیں سل دی جائیں گی، ہونٹ سل دیے جائیں گے، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، اس وقت ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے تو یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ اگر ان ہاتھوں نے یہ کہہ دیا کہ مولا یہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھا تھا اور میرا استعمال اس انداز میں کر رہا تھا، اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کر رہا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا تھا، اگر اتنا ان ہاتھوں نے گواہی دے دی تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس عمل کی بنیاد پر جنت عطا فرما دے گا۔ اگر عاشق یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیں، دل کی گہرائی سے اللہ نے جسے ایک دیا ہے ایک اٹھائے، جس کے پاس دو ہے دونوں کو اٹھائے، جس کے پاس نہیں ہے نہ اسے مسعودی کو کوئی شکایت ہے نہ کسی کو، بس دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر! ایسے ذرا لہرا کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مشائخ کالپی کانفرنس، سرزمین کلکتہ شہر، خواجہ کا ہندوستان، آمد حضور غیاث ملت، خانقاہ محمدیہ کالپی شریف، انجمن افکار غیاث ملت،